اسی طرح شادی بیاہ کی ضرورت بھی اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کے اندر رکھی، اور ان تقاضوں کو پورا کرنا اور جائز حلال طریقے سے پورا کرنا یہ سراسر ایک عبادت ہے، اس میں اجر و ثواب ہے۔ پھر اس کے بعد شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے جو حقوق نبھاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے جو سیکریفائس کرتے ہیں، ایک دوسرے کی جو خدمت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جو کام آتے ہیں، ایک دوسرے کو جو خوشیاں دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں عبادت میں شمار ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کسی کو خوشی نہیں دے سکتے جب تک آپ قربانی نہ کریں، آپ کسی کو خوش رکھ نہیں سکتے جب تک آپ خود دکھ نہ اٹھائیں۔ تو کسی کی خوشی کے لیے اپنے جذبات کبھی قربان کر دینا، دوسرے کے دل رکھنے کے لیے کبھی اپنے دل پہ پتھر رکھ لینا، یہ سراسر عبادت کے کام ہے اور انسانیت کے شرف کا تقاضا ہے۔ تو آئیے ان باتوں کی روشنی میں اس خطبے کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی گئی ہے کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اس لیے کہ زندگی میں انسان کو جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اسی کے اذن سے آتی، ورنہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بچے اچھے بھلے ٹھیک ہوتے ہیں لیکن بس بات بنتی نہیں، رشتہ کہیں طے پاتا ہی نہیں، کوئی بظاہر رکاوٹ نظر نہیں آتی لیکن بات بھی بنتی نظر نہیں آتی۔ عموماً ہم پھر توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں، جی کوئی جادو ہو گیا یا کچھ ایسا نہیں، اصل بات یہ کہ اللہ کا اذن نہیں ہے۔ تو جب اللہ کا اذن ہو جائے اور خوشی کا موقع آ جائے اور اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دے تو اس نعمت کے ملنے پر شکر گزاری بہت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو نعمتوں پہ شکر کرے گا میں اس کو نعمتیں اور دوں گا، لئن شکرتم لأزیدنکم، کیونکہ ہم کسی چیز کا حق نہیں رکھتے، جو کچھ بھی وہ دیتا ہے یہ نہیں کہ ہمارا حق ہے یا رائٹ ہے کہ جو ہمیں ضرور ملنا چاہیے، نہیں، یہ اس کا فضل ہے ہم پر، اس کا احسان ہے۔ اگر وہ نہ بھی دے تو ہم اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، ناراض نہیں ہو سکتے، اور اگر ہوں بھی تو اسے کیا فرق پڑتا ہے، پھر اپنا ہی آپ نقصان کرتے ہیں۔ اس لیے اس نعمت کے ملنے پر بھی خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ نستعینہ، ہم اس سے مدد چاہتے ہیں، کیونکہ اہم ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے انسان دوسروں کی مدد کا محتاج ہوتا ہے، اور سب سے بڑا مددگار تو خود اللہ ہے۔ انسان چھوٹی سے چھوٹی ضرورت پہ اور بڑی سے بڑی ضرورت پہ ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو پہلی دعا ان کی اللہ سے ہوتی کہ اللہ تو میری ضرورت کو پورا کر دے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جب انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو وہ ایک کنیکشن بحال رہتا ہے، ایک رابطہ رہتا ہے۔ اسی لیے دعا کرنے کو عبادت کی کریم یا مغز بتایا گیا ہے کہ جیسے دودھ میں سب سے اس کا قیمتی حصہ اس کی کریم ہوتی ہے یا نچوڑ جو اس کا ہے، بالکل اسی طرح پوری عبادت میں جو دعا مانگنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہوتا ہے جو دعا نہیں مانگتا۔ دعا کرنا بھی این عبادت ہے، اور اس لیے عبادت ہے کہ اس سے بندہ اپنے رب کے سامنے اپنے سارے دکھ، ساری مشکلات اور ساری حقیقتیں بیان کرتا رہتا ہے، ایک کمیونیکیشن ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے انسان کو اپنے رب سے قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو نستعینہ، اس موقع پر بھی جب دل میں کوئی پریشانی آئے، جب کوئی معاملہ مشکل نظر آنے لگے، فوراً اللہ سے رجوع کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سارے انسانوں کے گائیڈ تھے، رہنما تھے، اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، تمام پیغمبروں کے سردار تھے، لیکن آپ کا حال کیا تھا؟ اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے۔ احادیث میں آتا ہے جب کوئی مشکل پیش آتی فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر اور نماز سے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب شادی کی مصروفیات ہوتی ہیں یا تیاری کا وقت ہوتا ہے یا اور اسی طرح کے ہم بزی ہو جاتے ہیں تو ہماری نمازیں چھوٹنے لگتی ہیں یا ان میں غفلت کرنے لگتے ہیں یا جلدی جلدی مارے پڑھنے لگتے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ دنیا کا اپنا حصہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا حق ہے، ایک کا حق دیتے ہوئے دوسرے کا حق قربان نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم حقوق اللہ کی ادائیگی اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم بندوں کے حق جو ادا کر رہے ہیں اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں کہ ہم بندوں کے لیے بہت کیئرنگ ہیں، کائنڈ ہیں، اس لیے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر ہم نماز نہ بھی پڑھیں۔ نہیں، آپ دیکھیے کہ جیسے بندوں میں بھی آپ اگر ماں باپ کا حق دے رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے چونکہ میں ماں باپ کے لیے بہت اچھا ہوں اس لیے اگر میں نے اولاد کو نہیں بھی پوچھا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ میں یتیموں مسکینوں کا اتنا خیال رکھتا ہوں اس لیے اگر میں اپنے پڑوسی کو اگنور بھی کر دوں تو کوئی فرق
فرق نہیں پڑتا. نہیں, ہر ایک کا اپنا حق ہے, ہر ایک کا اپنا مقام ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اپنا مقام ہے, اس کے اپنے حقوق ہیں, اس کی عبادات اپنی جگہ ہیں, بندوں کا اپنا مقام ہے, بندوں کا اپنا حق ہے. ایک کا حق دیتے ہوئے دوسرے کا حق نہیں مارے. جہاں اس بات کی اجازت نہیں کہ بندوں کا حق دیتے ہوئے اللہ کا حق نہیں مارنا, وہاں اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ ہم حقوق اللہ ادا کرتے ہوئے بندوں کے حق ضبط کر جائیں یا بندوں کا حق ادا نہ کریں. ایسا نہیں کہ گھر والے بھوکے ہوں اور ہم لمبی لمبی نماز شروع کر دیں, اس کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے. ہر کام کا اپنا ایک وقت ہے اور اپنا ایک مقام ہے. اس لیے نستعینہ, اس موقع پر بھی یعنی اچھا ہوتا ہے جب رشتہ طے ہو رہا ہو تو کیا کیا جائے, 2 نفل پڑھ کر استخارہ کر لیا جائے, استخارے کی دعا پڑھ کے خیر مانگ لی جائے. عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنا شاید کوئی غیب کا علم معلوم کرنا ہے اور اس سے ہمیں کوئی فیوچر کا حال پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں. ایسا نہیں ہے. استخارہ سمپلی کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے اہم معاملات میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خدا سے استخارہ کرنا اولاد آدم کی سعادت ہے. قضاء الہی یعنی تقدیر پہ راضی ہونا اولاد آدم کی سعادت ہے, یعنی خوش قسمتی ہے جس کو یہ نصیب ہو جائے. اور اولاد آدم کی یعنی انسان کی بدبختی یہ ہے کہ وہ خدا سے استخارہ نہ کرے اور خدا کی قضا پہ ناخوش ہو. تو اس لیے رشتہ طے پائے تو استخارہ کر لیا جائے, اور اس کا طریقہ بہت سمپل ہے. 2 نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا اور مشورہ کرنے والا کبھی نادم نہیں ہوتا, یعنی اس کو کوئی پشیمانی نہیں ہوتی. اور آپ دیکھیں خاندانی زندگی کے امور بھی جب آپس کے مشورے سے طے پاتے ہیں تو آپس میں بھی ایک قرب اور کلوزنس کا احساس ہوتا ہے, آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد بحال ہوتا ہے. شوہر بیوی کام کرتے ہوئے آپس میں مشورہ کریں, بچوں کو شریک مشورہ رکھیں, پھر بچوں کی اگر شادی ہو جائے تو ان بچوں کے جو ساتھی ہیں ان سے مشورہ کریں. یعنی اس سے خاندان میں باہم خوشیاں پیدا ہوتی ہیں, سب مل کر چلتے ہیں. انسان تنہا خوشی نہیں حاصل کر سکتا, انسان انسانوں سے انس پاتا ہے, خوشی حاصل کرتا ہے. ان سے بھی مشورہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا جائے, یعنی بندوں سے جس طرح مشورہ کیا جاتا ہے تو استخارہ اللہ تعالیٰ سے ایک طرح کا مشورہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا اور مشورہ کرنے والا کبھی نادم نہیں ہوتا, اور کفایت سے کام لینے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا. یعنی انسان کی جتنی بھی آمدنی ہو مگر سوچ سمجھ کر ہی خرچ کرنا چاہیے. مال کو ضائع کرنا ناپسندیدہ ہے, اس سے منع کیا گیا ہے. اسی طرح استخارے کے بارے میں یہ بھی آتا ہے, حضرت جابر کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے ہر کام میں اسی طرح استخارے کی تعلیم بھی دیتے تھے. اور فرماتے, جب تم میں سے کوئی کسی اہم معاملے میں فکر مند ہو تو 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے. اور وہ دعا موجود ہے یہاں کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے, کارڈز وغیرہ بھی موجود ہیں. آپ کے گھر میں بھی اگر کوئی ہو ایسی کتاب جس پہ لکھی ہو تو آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. ویسے اچھا تو یہ کہ انسان زبانی یاد کر لے, لیکن اگر نہ ہو تو دیکھ کے بھی پڑھی جا سکتی ہے. اور اس دعا کا مطلب کیا ہے, خدایا میں تجھ سے تیرے علم کے واسطے سے خیر کا طلبگار ہوں, تیری قدرت کے ذریعے تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں. استخارے کی دعا میں دراصل اللہ کا فضل مانگا جاتا ہے, اس لیے کہ تو قدرت والا ہے اور مجھے ذرا قدرت نہیں, تو علم والا ہے مجھے علم نہیں, اور تو غیب کی ساری باتوں کو خوب جانتا ہے. خدایا اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے بہتر ہے, میرے دین اور دنیا کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے, تو میرے لیے اسے قائم کر دے, یعنی مقدر کر دے, اور میرے لیے اس کو آسان کر دے, اور میرے لیے اس کو مبارک کر دے. اب آپ دیکھیں کتنی دعائیں ہیں اس میں. نستعینہ کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس شادی کے معاملے میں اللہ کی مدد چاہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں کہ وہ ہمیں یہ بھی سکھا دیتا ہے کہ مدد مانگو کیسے, دعا کیسے مانگو, دعا میں کیا کہو. کیونکہ ایٹ ٹائمز ہم چاہتے کچھ ہیں مگر اس بچے کے حال کی طرح, جیسے بھوکا ہوتا ہے نا بچہ, تو رو رو کے بتاتا ہے, اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہنا کیا, مانگنا کیا ہے, ضرورت کیا ہے. پھر ماں پوچھتی ہے اچھا کیا چاہیے, بولو کیا چاہیے, کیا کہتے, بھوک لگی ہے, پیٹ میں درد ہے, سر درد ہے, کیا ہے تمہیں. تو ہمارا حال بھی ان بچوں ہی کی طرح ہے کہ جو اپنی تکلیفوں کو خود بھی نہیں جانتے اور اپنے رونے اور اپنے ڈسٹریس اور اپنے جو ایک انکمفرٹیبل سی فیلنگ ہوتی ہے بعض اوقات خود بھی نہیں پہچانتے ہوتے کہ ہمیں ہے کیا, ہمیں کیا دکھ ہے. ان نون سا دکھ ہوتا ہے اور نہیں خبر ہوتی کہ کیا گزر رہی ہے اور کیوں گزر رہی ہے. ایسے مواقع پر انسان اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے, لگتا تو مشکل ہے لیکن صرف 2 نفل پڑھ کے بھی دعا کر لے تو بہت فرق پڑ جاتا ہے اور فکر دور ہو جاتی. تو آپ دیکھیے اس دعا
دعا پہ غور کیجئے کہ میرے لیے اس کام کو آسان کر دے، میرے لیے اس کو مبارک کر دے، یعنی اس میں برکتیں پیدا کر دے، اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے برا ہے، میرے دین اور دنیا کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے، تو اس کام کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے بچا کے رکھ، میرے لیے خیر اور بھلائی مقدر فرما جہاں کہیں بھی ہو، اور پھر مجھے اس پہ راضی کر دے اور یکسو کر دے، یعنی اگر اس کام میں نہیں اچھائی کہیں اور ہے تو پھر میری رہنمائی کر دے اس کام کی طرف۔ یعنی کتنی خوبصورت دعا ہے جس موقع پہ مانگی جاتی ہے۔